السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل ذکر و وظائف۔ امید ہے تمام میرے پیارے دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے اور دونوں جہانوں میں عافیت نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے ویڈیو کا آغاز درود پاک سے کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ تمام لوگ بھی ایک مرتبہ کم از کم درود پاک پڑھ لیں، اور ہو سکے تو کمنٹ میں مجھے لازمی درود پاک پڑھنے کے بعد ایک ہارٹ بھیج دیجیے گا۔ آج کی ویڈیو جیسا کہ آپ نے ٹائٹل دیکھ لیا ہوگا کہ کرامات امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ٹاپک پہ ہے۔ میرے سامنے یہ ٹاپک آیا، میں یہ اسٹڈی کر رہی تھی، پڑھ رہی تھی، تو میرا دل کرا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ایسی معلومات جو ہے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ مسلمان تو ہیں، لیکن ہمیں جو بیسک نالج ہے وہ بھی ہمارے پاس بہت کم ہے، اور آہستہ آہستہ تو یہ چیز بہت زیادہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہماری جو آگے والی نسلیں ہیں، آپ کو پتہ ہے، ہم لوگ پھر بھی اپنے بڑوں کے منہ سے کبھی یہ واقعات سن لیتے تھے، کبھی اس ٹائپ کا کوئی ماحول ہوتا تھا، لیکن آج کل کی نسلیں تو خود تو کیا ہی وہ کریں گے، لیکن وہ اپنے بڑوں سے، اپنے والدین سے، اپنے ارد گرد کے ماحول سے بھی یہ چیزیں جو ہے نہیں کرتی ہیں اڈاپٹ۔ تو میرا دل چاہا کہ نیکسٹ جو ہے ایسے چھوٹے چھوٹے آپ کو واقعات میں انشاءاللہ لازمی بتاتی رہوں گی۔ اس سے میری مین جو میرا اس کا مقصد ہے وہ میری اپنی نالج میں بھی اضافہ کرنا ہے، اور جب یہ واقعات پڑھتے ہیں یقین کریں دل اتنا خوش ہو جاتا ہے، اور بندہ کہتا ہے کہ بس یہی ہی ہمیشہ پڑھتا رہے اور کسی چیز کو ہاتھ نہ لگائے۔ تو اسی طرح سے میں جو ہے نا نیکسٹ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گی۔ آپ لوگ بھی کوشش کیجیے گا، میں بھی کوشش کروں گی ہم اپنے بچوں کو یہ واقعات سنائیں، تاکہ ان کو بھی ان ساری چیزوں کا جو ہے ساتھ کے ساتھ نالج ہو۔ آنے والا دور بہت 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 مشکل دور ہے۔ تو آج سے عہد کرتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے واقعات میں بھی سناؤں گی، پڑھوں گی، میں ڈھونڈ کے سارے اتھینٹک جو جگہوں سے میں سارے یہ ساتھ کے ساتھ ویڈیو بناؤں گی۔ آپ لوگ بھی جو ہے نا ان واقعات سے فائدہ اٹھائیے گا لازمی۔ چلیں جی، آتے ہیں ان کرامات کی طرف۔ آپ کو پتہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا خلیفہ تھے ہمارے، اور ان کے جو ہے بہت بہت پاورفل ایک دور حکومت رہا ہے سارا کچھ، اور میرے ہسٹری میں جو ہے میرے اپنے جو ایک پرسنلی ہوتا ہے بہت زیادہ انسپائریشن انہی سے ہی ہے۔ تو چلتے میں ان کی آپ کو واقعات جو ہے نا وہ میں پڑھ کے سناتی ہوں، ان کی جو کرامات تھیں، ان کو اسپیشل جو ان کی کرامات تھیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے قبر والوں سے گفتگو۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ایک نوجوان صالح کی قبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا، اے فلاں، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اے نوجوان، بتا تیرا قبر میں کیا حال ہے؟ اس نوجوان صالح نے قبر کے اندر سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لے کر پکارا اور بآواز بلند 2 مرتبہ جواب دیا کہ میرے رب نے یہ دونوں جنتیں مجھے عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ یہ حجت اللہ علی العالمین صفحہ نمبر 860 بحوالہ حاکم، یہ ساتھ کے ساتھ ان واقعات کے حوالے دیے ہوئے، یعنی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت تھی کہ قبر والوں سے بھی گفتگو وہ فرماتے تھے۔ مدینہ کی آواز نہاون تک۔ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر کا سپہ سالار بنا کر نہاوند کی سرزمین میں جہاد کے لیے روانہ فرما دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد میں مصروف تھے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر پر خطبہ پڑھتے ہوئے ناگہاں یہ ارشاد فرمایا کہ یا ساریۃ الجبل، یعنی اے ساریہ پہاڑ کی طرف اپنی پیٹھ کر لو۔ حاضرین مسجد حیران رہ گئے کہ حضرت ساریہ تو سرزمین نہاوند میں مصروف جہاد ہیں اور مدینہ منورہ سے سینکڑوں میل کی دوری پر ہیں، آج امیر المومنین نے انہیں کیوں کر اور کیسے پکارا؟ لیکن نہاوند سے جب حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد آیا تو اس نے یہ خبر دی کہ میدان جنگ میں جب کفار سے مقابلہ ہوا تو ہم کو شکست ہونے لگی۔ اتنے میں ناگہاں ایک چیخنے
والے کی آواز آئی جو چلا چلا کر یہ کہہ رہا تھا کہ اے ساریہ، تم پہاڑ کی طرف اپنی پیٹھ کر لو۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ہے۔ یہ کہا اور فوراً ہی انہوں نے اپنے لشکر کو پہاڑ کی طرف پشت کر کے صف بندی کا حکم دیا، اور اس کے بعد جو ہمارے لشکر کی کفار سے ٹکر ہوئی تو اچانک جنگ کا پانسا ہی پلٹ گیا، اور چشم زدن میں اسلامی لشکر نے کفار کی فوجوں کو روند ڈالا، اور عساکر اسلامیہ کے قاہرہ حملوں کی تاب نہ لا کر کفار کا لشکر میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گیا، اور افواج اسلام نے فتح مبین کا پرچم لہرا دیا۔ سبحان اللہ۔ مشکات باب الکرامات صفحہ نمبر 546۔ یہ جو ہے حوالے دیے ہوئے ہیں ان واقعات کے۔ اچھا جی، اگلا ہم ان کی کرامت پڑھتے ہیں کہ چادر دے کر آگ بجھ گئی۔ روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں ایک مرتبہ ناگہاں ایک پہاڑ کے غار سے ایک بہت ہی خطرناک آگ نمودار ہوئی، جس نے آس پاس کی تمام چیزوں کو جلا کر راکھ کے ڈھیر بنا دیے۔ جب لوگوں نے دربار خلافت میں فریاد کی تو امیر المومنین نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی چادر مبارک عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تم میری یہ چادر لے کر آگ کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقدس چادر کو لے کر روانہ ہو گئے، اور جیسے ہی آگ کے قریب پہنچے یکایک وہ آگ بجھنے اور پیچھے ہٹنے لگی، یہاں تک کہ وہ غار کے اندر چلی گئی، اور جب یہ چادر لے کر غار کے اندر داخل ہوئے تو وہ آگ بالکل ہی بجھ گئی اور پھر کبھی بھی ظاہر نہ ہوئی۔ سبحان اللہ۔ یہ جو ہے اس کا حوالہ ہے ازالۃ الخفا صفحہ نمبر 172۔ یہ بکس کے نام ہے اور ان کے صفحہ نمبر ہیں حوالے کے لیے۔ اگلی کرامت ہے کہ دریا کے نام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط۔ روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ مصر کا دریائے نیل خشک ہو گیا۔ مصری باشندوں نے مصر کے گورنر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فریاد کی اور یہ کہا کہ مصر کی تمام تر پیداوار کا دار و مدار اسی دریائے نیل کے پانی پر ہے۔ اے امیر، اب تک ہمارا یہ دستور رہا کہ جب بھی یہ دریا سوکھ جاتا تھا تو ہم لوگ ایک خوبصورت کنواری لڑکی کو اس دریا میں دفن کر کے دریا کی بھینٹ چڑھایا کرتے تھے تو یہ دریا جاری ہو جایا کرتا تھا۔ اب ہم کیا کریں؟ گورنر نے جواب دیا کہ ارحم الراحمین اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رحمت برا دین ہمارا اسلام ہرگز کبھی بھی اس بے رحمی اور ظالمانہ فعل کی اجازت نہیں دے سکتا، لہٰذا تم لوگ انتظار کرو، میں دربار خلافت میں خط لکھ کر دریافت کرتا ہوں، وہاں سے جو حکم ملے گا ہم اس پر عمل کریں گے۔ چنانچہ ایک قاصد گورنر کا خط لے کر مدینہ منورہ دربار خلافت میں حاضر ہوا۔ امیر المومنین نے گورنر کا خط پڑھ کر دریائے نیل کے نام ایک خط تحریر فرمایا جس کا مضمون یہ تھا کہ اے دریائے نیل، اگر تو خود بخود جاری ہوا کرتا تھا تو ہم کو تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جاری ہو جا۔ امیر المومنین نے اس خط کو قاصد کے حوالے فرمایا اور حکم دیا کہ میرے اس خط کو دریائے نیل میں دفن کر دیا جائے۔ چنانچہ آپ کے فرمان کے مطابق گورنر مصر نے اس خط کو دریائے نیل کے خشک ریت میں دفن کر دیا۔ خدا کی شان کہ جیسے ہی امیر المومنین کا خط دفن کیا گیا فوراً ہی دریا جاری ہو گیا اور اس کے بعد پھر کبھی بھی خشک نہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ امام الحرمین نے اپنی کتاب الشامل میں تحریر فرمایا کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں زلزلہ آ گیا اور زمین زوروں کے ساتھ کانپنے اور ہلنے لگی۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلال میں زمین پر ایک درہ مارا اور بلند آواز سے فرمایا، اے زمین ساکن ہو جا، کیا میں نے تیرے اوپر عدل نہیں کیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان جلالت شان سنتے ہی زمین ساکت ہو گئی اور زلزلہ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد مدینہ منورہ کی سرزمین کبھی نہ کانپی۔ سبحان اللہ۔ دو غیبی شعر۔ روایت ہے کہ بادشاہ روم کا بھیجا ہوا ایک اجمی کافر مدینہ منورہ آیا اور لوگوں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ پوچھا۔ لوگوں نے بتا دیا کہ وہ تو دوپہر کو کھجور کے باغوں میں شہر سے کچھ دور قیلولہ فرماتے ہوئے تم کو ملیں گے۔ یہ اجمی کافر ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کے پاس پہنچا اور یہ دیکھا کہ آپ اپنا چمڑے کا درہ اپنے سر کے نیچے رکھ کر زمین پر گہری نیند سو رہے ہیں۔ اجمی کافر اس ارادے سے تلوار کو نیلام سے نکال کر آگے بڑھا کہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر بھاگ جائے گا، مگر وہ جیسے ہی آگے بڑھا
बिल्कुल ही अचानक इसने ये देखा कि 2 शेर मुंह फाड़े हुए इस पर हमला करने वाले हैं। ये खौफनाक मंज़र देखकर वो खौफ और दहशत से बुलबुलाकर चीख पड़ा और इसकी चीख की आवाज़ से अमीरुल मोमिनीन बेदार हो गए और ये देखा कि अजमी काफिर की नंगी तलवार हाथ में लिए हुए थर-थर काँप रहा था। आपने इसकी चीख और दहशत का सबब दरियाफ़्त फ़रमाया तो इसने सच-सच सारा वाक़या बयान कर दिया और फिर बुलंद आवाज़ से कलमा पढ़कर मशरूफ़ बा इस्लाम हो गया और अमीरुल मोमिनीन ने इसके साथ निहायत मुशफ़िक़ाना बर्ताव फ़रमाकर इसके कसूर को माफ़ फ़रमा दिया। सुभान अल्लाह ताला। अल्लाह ताला गलती माफ़ फ़रमाए, अगर कोई पढ़ने सुनने में गलती हो गई अल्लाह ताला इसको माफ़ फ़रमाए। लेकिन ये वाक़यात जो है ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गए हैं। अब अल्लाह ताला नियत जानता है, मेरी नियत सिर्फ़ यही है कि इसको इन वाक़यात को मैं भी अपने अंदर जज़्ब करूँ, मैं भी जितना ज़्यादा हो सके, ताकि आम रूटीन में हम चलते फिरते बहुत ज़्यादा आजकल बच्चों के साथ गुफ्तगू हो रही होती है माँ बाप की। आजकल बच्चे होते हैं पास, मैं ये समझती हूँ आजकल बच्चों का साथ ज़्यादा टाइम गुज़रता है। लेकिन उन गुफ्तगू में जो है हम कोई अच्छी बात उन्हें बता सकते हैं। ये छोटे-छोटे वाक़यात जो हैं हम उनको सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि अब जो है ना उनके लिए बहुत मुश्किल दौर आ गया है। उनको कोई बताने वाला नहीं है, ना ही कोई इर्द-गिर्द ऐसी चीज़ें जिससे वो सुने। तो इंशाअल्लाह ताला ऐसे छोटे-छोटे वाक़यात जो हैं ना मैं वीडियो आज थोड़ी-सी बड़ी हो गई है, लेकिन अच्छी बातों में बड़ी हुई है, तो उम्मीद करती हूँ आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखेंगे, पूरे वाक़यात को सुनेंगे और अगर आप लोगों को अच्छा लगे और आप लोग चाहते हैं कि ये चीज़ आगे होनी चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके लाज़मी बताइएगा और आगे भी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि हम जिस मकसद के लिए ये वीडियो बना रहे हैं उस मकसद को हम हासिल कर सकें। अपने घरों में जो है